بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ان کی یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ ریاست کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے۔ یہ جو ان کی کوشش ہے یہ حال ہی میں ان کا اخبارات میں شائع ہونے والا ایک جو آرٹیکل ہے اس میں بھی نظر آ رہی تھی۔ تو کیا اس وقت پاکستان میں ایک ڈائلاگ کے لیے صورتحال سازگار ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ آج ہم صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے کیا اس کی صرف مذمت کافی ہے یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن کے بارے میں ایویڈنس موجود ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ میں اس میں بڑا مطمئن ہوں کہ صرف مذمت ہی نہیں مگر جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس میں مجھے کوئی شک اور شبہ ہے نہیں، نہ تھا، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جو خط لکھا اس میں بھی مذمت کی۔ پھر بھی ایک اور خط میں نے جو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں تھا، وہ اپنی تکلیف کا اظہار میں نے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک خط میں وہ بھی کیا تھا۔ اس کے اندر بھی میں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ ہماری فوج کے گھروں جیسے کور کمانڈر کا گھر ہے، جیسے ISI کا دفتر ہے، جیسے شہداء کی یادگار ہے، ان چیزوں کو نقصان پہنچانا جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر میرا خیال یہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، تبھی رکتی ہے معاملات، ورنہ نہیں رکتے، ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تکلیف پہنچی ہوگی لوگوں کو ہمارے انسٹیٹیوشن فوج کے حوالے سے کہ ان کی ایسی جگہوں پر حملہ کیا گیا اور جلایا گیا اور سب کچھ کیا گیا، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کی قانون امپلیمنٹ کرنے والے ادارے اس کا اہتمام نہ کریں کہ اس کو پروٹیکٹ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جنہوں نے یہ کیا اس کو سزا دیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آرمی چیف کو آپ نے لیٹر کب لکھا؟ اسی دن یا یہ اسی دن لکھا تھا، اچھا ہے نا، ان کو لکھا تھا، مگر وہ پبلک میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میری اور اس ادارے کی ایک کمیونیکیشن رہتی ہے نا، جو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، مگر اس کا لب لباب یہی ہے کہ میں نے اپنے غم کا، افسوس کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہ ان کے خلاف، ان کو نہیں کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اپنی عدالتیں ان کو پرائم منسٹر صاحب سے ضرور یہ کہا تھا کہ اس کی مذمت کریں، اور مذمت ضروری ہے، ریٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ملوث ہیں، اور ان کا جو اشارہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، وہ تو کچھ فوجی افسران کے نام بھی لیتے ہیں۔ تو اگر ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں اس میں تو انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں، تو کیا اس سے وہ ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ شروع ہو جائے؟ یقیناً کہ اس میں بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر واقعے میں آپ کو بھی گولی لگی تھی نا، ہر واقعے کے اندر انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے نا، کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جائے، اس سے عام طور پر اکثریت مطمئن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جان ایف کینیڈی مارے گئے نا، تو لوگ کہتے رہے سازش ہے سازش ہے، سالوں تحقیقات ہوتی رہی، مگر الٹیمیٹلی لوگوں کو یقین آ گیا کہ نہیں سازش نہیں تھی۔ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہر واقعے کے اندر ہو جائے تو لوگوں کے اندر ایک بھروسہ بڑھ جاتا ہے، پھر جنہوں نے کوئی جو حرکتیں کی ہیں ان کو ٹرائی کر لینا چاہیے اور قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے۔ 2 باتیں میں نے آپ سے کہیں، اور تیسرے اس کے اندر مختلف رائے میں پولیٹیکل سپیکٹرم میں دیکھ رہا ہوں، جس میں رضا ربانی صاحب نے کہا کہ نہیں آرمی عدالت نہیں، اس کو پولیٹیکل جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے اس میں ٹرائی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیاستدانوں کے اندر یہ ڈیبیٹ اچھا ہے، اہم ہے کہ اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ ہماری خواہش تھی جب 2014 کے اندر APC ہوا تو اسمبلی کے اندر ہماری خواہش یہ تھی کہ جلدی ٹرائی کریں اور جلدی سزا دیں، ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا تو ایک 23rd کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل پاس کیا گیا جس کے اندر ساری پارٹیز نے اس کے حق میں رائے دہی استعمال کی، اور ساتھ ساتھ اس کا ایک سنسیٹ کلاز بنایا گیا اور اس کو اسپیسیفک کیا گیا کہ
کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے لیے وہ کیا جائے، اور 2017 میں وہ پچھلی حکومت کے دوران میں ختم ہو گیا، اس کا سنسیٹ کا 2015 جنوری 6 یا 7 کو پاس ہوا اور 2017 جنوری 6 یا 7 کو سنسیٹ کلاز آ گیا، تو لہٰذا ATC کے جو معاملات تھے وہ ملٹری عدالت سے واپس سویلین کورٹس کے اندر آ گئے۔ اچھا، یہ کبھی کبھی جو ڈسکرپشنز قانون کے اندر آتی ہیں ان کو خوب الاسٹک انداز سے کھینچا بھی جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے پچھلی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے وہ سیاستدانوں پر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نئی ڈیفینیشن ہم نے پیدا کر دی کہ جس کے اندر یہ بھی دہشت گرد ہے وہ بھی دہشت گرد ہے۔ میں نے تو آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرا مقدمہ بھی اس حکومت کے دوران چل رہا ہے دہشت گردی میں، تو یہ دنیا میں مذاق بن جاتا ہے کہ جی اگر مجھے بھی حکومت میں صدر ہوں اس کے خلاف بھی ہے تو پھر یہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اگلی سیاسی حکومتیں جو بھی آئیں گی وہ اس قانون کو دیکھیں گی کہ یہ صحیح استعمال ہو، دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن دنیا بھر میں ہے اسی اعتبار سے استعمال ہو، اور یہ بڑا صاف لکھ دیا جائے کہ نہیں یہ ATC کا معاملہ جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف بھی استعمال لیکن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تب بھی ہونا چاہیے تھا، نہیں اس وقت بھی آرمی ایکٹ کے تحت بالکل۔ اچھا اسی لیے تو میں نے سزائیں ملی۔ اچھا میں آپ کے لیے تو ایک کتاب میں نے رکھی ہوئی تھی اسی لیے کیونکہ آپ کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے مختلف موقعوں پر، اور میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ اتنے اچھے اینکر ہیں تو دیکھتا ہوں۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی پرسنالٹیز کے اندر اچھے برے سب میں ہیں، اور جو کوئی اچھا کام ہونے لگا تو آپ وہ کہیں تم نے تو کل 2 سال پہلے جھوٹ بولا تھا لہذا تمہارا تو بیکار ہے۔ تو اسٹیون پنکر نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی دی اینجلز آف آر نیچر، دا گڈ اینجلز آف آر نیچر۔ اس نے کہا لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ یار اس زمانے میں قتال کتنا ہوا ہے، دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ مر گئے، پہلی جنگ عظیم میں 6-7 کروڑ لوگ مر گئے۔ اس نے کہا کوئی نہیں بھائی یہ تو کم ہوتا گیا ہے۔ تو لوگ متعجب ہوتے ہیں کیسے کم ہوا، تو اس نے ایک مثال دی بڑی اچھی، اس نے کہا کہ جی شروع سے دیکھو نا، حابیل اور قابیل میں حضرت آدم، بی بی حوا، حابیل اور قابیل 4 لوگوں کا ذکر ہے، اس میں حابیل نے قابیل کو مار دیا تو 1/4 25% لوگ قتل ہو گئے۔ تو لہذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سوچئے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا تو پاکستان کے اندر اتنی اموات ہوئی ہیں، ہر ایک کو ہر حکومت کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا۔ عام طور پر پروپورشنز دیکھتے ہیں، یعنی کوئی گنتی کر لیں آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مرڈر ہوئے، سزائیں ہوئیں، تو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس میں مرڈر ہوتی رہی؟ تو لہٰذا حامد میر صاحب نمبرز ہمیشہ دیکھیں۔ میں سمجھتا یہ ہوں، میری اپنی رائے ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت کسی اعتبار سے حالات کی خرابی کو میرے دوست جو حکومت میں ہوں گے ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ حالات کی خرابی کی جسٹیفیکیشن وہ دے سکتے ہیں، مگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ لیکن آپ اصولی طور پہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنانے کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سیاستدانوں کو اس پر غور سے بحث کرنی پڑے گی اور اپنے ملک کا سارا ماضی دیکھنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، اس کا ایک ایسپیکٹ بتاؤں، میں رضا ربانی صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس ایسپیکٹ کو اس وقت اٹھا لیا جو جس وقت نہیں، صرف رضا ربانی صاحب نہیں ہیں، JUI کے سینیٹر کامران مرزا صاحب ہیں، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم تو بھائی ماضی میں بھی آرمی ایکٹ کے تحت سیولینز کو ٹرائی کرنے کے خلاف تھے اور اب بھی خلاف ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ PTI کے دور میں حسن عسکری کو اور ادریس خٹک کو اور 24-25 اور لوگ ہیں، ان کو بھی ایسے ہی اسپیشل کورس بنا کے ٹرائی کیا گیا جو کہ غلط تھا۔ اچھا بالکل، اسے اور پیچھے لے جائیے، ضیاء اللہ صاحب کے زمانے میں کتنی آرمی عدالتیں بنی، کتنے لوگوں کو کوڑے پڑے، کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی، مارا گیا۔ سنتے لینا آرمی کورٹ میں ہوا نا، ماشاء اللہ کے زمانے میں کورٹس چلتی رہیں، بند تو نہیں ہوئی، چلتی رہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایک بہترین کام کیا کہ جب یہ حکومت میں آئے 88 کے بعد، ساری سپریم کورٹ نے کیا، کورٹس نے کیا کہ ساری جو سزائیں آرمی ایکٹ کے تحت دی گئی تھیں سب کو نلیفائی کیا، جس کو مار دیا گیا تھا وہ مار دیا گیا تھا، جس کو کوڑے پڑ گئے تھے وہ پڑ چکے تھے، مگر اور فیصلے جو چل رہے تھے مطلب جائیداد ضبط ہوئی وہ سب کو انڈو کیا۔ اچھا اسی طرح سے اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ تاڑر صاحب کے زمانے میں آرمی کورٹس نے کچھ فیصلے کیے تھے وہ بھی انڈو ہوئے پھر،
تو سپریم کورٹ بھی اور پارلیمنٹ بھی، یہ سپریم کورٹ یہ تو اتفاق سے ایک دوسرے کے پیچھے آج کل پڑ گئے ہیں، مگر یہ کہ سپریم کورٹ نے بھی انڈو کیا سارے فیصلے جو آرمی ایکٹ کے دوران ہوئے، اور پارلیمنٹ میں بھی کیا. تو میں اب بھی یہ چاہتا ہوں، میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا، میں اس وجہ سے نہیں دے رہا. ایک فوجی عدالتیں بنی تھی 21ویں آئینی ترمیم کے تحت، میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ جو 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتیں بنی تھی، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے فیصلوں کو جسٹس وقار سیٹھ جو تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے ان کو انڈو کر دیا. میں ان فوجی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. لہذا میں آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کی بھی مذمت کرنا چاہتا ہوں، ہے نا. کیوں میں کس کو ڈیفینڈ کروں، کیوں کروں؟ آپ یہ کہیں جی پچھلے دور کے اندر 50 مرڈرز ہوئے، میں کہوں گا اس کی بھی میں مذمت کروں گا. مگر آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اسی لیے میں نے آپ کو اسٹیون پنکر کی کتاب کا کہا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ پچھلا کمپیئر کر لیتے ہیں، نمبرز کو بھول جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر یہ کہتے ہیں دونوں سب ایک سے ہیں. سب ایک سے نہیں ہیں، کہیں بہت ہوا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہت ہوا. اور آپ کو معلوم ہے ایم آر ڈی کی تحریک چلی، واقف ہیں، یاد رکھیے گا ایم آر ڈی کی تحریک چلی جناب. اور میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف ہے بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اس کی تکلیف ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے اندر جناب پلین بھی ہائی جیک ہوا، اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ ریلیز کرائے گئے رینسم کے طور پر جیل سے جو باہر چلے گئے، جو آج کل اب بھی سیاست میں موجود ہیں. اس میں پیپلز پارٹی انوالو نہیں تھی. میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ انوالو ہوئے، ہے نا، اور اس معاملے کو پھر آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کی اپنی جمہوریت کی سوچ نے اس بات کو ختم کیا. مگر سندھو دیش کا معاملہ بھی اسی زمانے میں چلا. پھر دوبارہ پیپلز پارٹی نے ایک اچھا کام کیا کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو بہت نقصان ہوا ہے، سرکاری اداروں کا نقصان ہوا، سب بینکس لوٹے گئے، لوگ مارے گئے، گاڑیاں جلائی گئیں. مگر آصف زرداری صاحب نے ایک اچھا کام کیا کہ پاکستان کھپے کے نعرے سے وہ معاملہ سفن ہوا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو ہو رہا ہے، جو ہوا بالکل کلیئر ہوں میں اس معاملے میں. یعنی کبھی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں کوئی وجوہات بیان کروں کہ یہ ہو کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے، تو وہ فوج کے ساتھ ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور فوج میری ہے، اس کے ساتھ ہوں. جمہوری قوتیں میری ہیں، میرے ملک کی قوتیں ہیں. کسی کے خلاف ہونے کا تک ہی نہیں بنتا. کیوں ہوں گا؟ کوئی وجہ نہیں. میں اس غریب کے ساتھ ہوں جس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. اب اصل مسئلہ مہنگائی ہے، اس کا ذکر واقعی اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. اچھا، اور حامد میر صاحب ایک تکلیف دہ بار اور کروں، میرے زبان کے اندر بار بار یہ آتا ہے کہ اگر پروٹیسٹ کرو تو قانون کے دائرے میں رہو. آپ ایک ان پڑھ مزدور ہیں، آپ حامد میر صاحب، آپ اور میں ہیں، اور میں دیکھتا کیا ہوں، میں دیکھتا یہ ہوں کہ مسلسل آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے حامد میر صاحب اور میں نے ٹیلی ویژن پر، کہ پاکستان کے اندر چوروں نے چوری کیا خوب دبا کر، کوئی پکڑا نہیں گیا. کوئی یعنی کنسنسس ہے، 100% کنسنسس ہوگا کہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت ہوا. میں غریب آدمی ہوں، کوئی پکڑا نہیں گیا. 100% کنسنسس ہے. اس وقت پارلیمنٹ کے سارے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے لا قانونیت کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنے حدود سے آگے جا رہا ہے. پولیس کی حرکتیں آپ سڑک پر دیکھتے ہیں کہ لا قانونیت کے اعتبار سے چادر و چادی. یعنی میں سمجھتا ہوں پولیس کا دائرہ کار ہے، مگر اس کے اندر جب وہ عام آدمی پر ظلم کرتے ہیں تو وہ کراؤڈ 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، ڈونٹ مکس اٹ اپ، ہے نا. مگر میں غریب آدمی کو کیا کہوں کہ تم دیکھتے جاؤ، تمہارے اوپر سب لوگ لا قانونیت کر رہے ہیں، مگر عارف الوی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم قانون کے دائرے میں رہو. اور میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اس کے باوجود، کیونکہ اس غریب آدمی کی وجہ سے پاکستان باقی ہے. اس غریب آدمی جو چین سے بیٹھا ہوا ہے، جس کی مہنگائی اس کی کمر توڑ رہی ہے، اس کے باوجود وہ قانون کے دائرے میں ہے. یہ غریب آدمی، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے صبر کے ساتھ یہ پاکستان جو باقی ہے وہ اسی صبر کی وجہ سے باقی ہے. اور سارے سیاستدان پچھلے 2-3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ نیچے چلا گیا، سارے سیاستدان بشمول میرے اور آپ کے، تو دیکھنا کہ ایلیٹ بھی باقی نہیں رہے گا، پاکستان کا بہت نقصان ہوگا. تو اس غریب آدمی کی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی نظر آنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ بھی قانون کی پاسداری کرے گا. اچھا، اب ایک اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا. تو جب سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، پھر اگلے دن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل جاتا ہے. ریلیف ملنے کے بعد کورٹ میں بیٹھ کے
وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں جس میں کہ وہ ڈائریکٹ چیف آف دی آرمی سٹاف کا نام لے کے ان پہ الزامات لگاتے ہیں. تو کیونکہ آپ سپریم کمانڈر ہیں تو میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ابھی 6 مہینے پہلے ہی یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی. تو 6 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب ان کا نام لے کے ان پہ تنقید کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو انہی سے پوچھنا پڑے گا, وہ وضاحت کریں گے. میں بہت ساری چیزوں کی, دیکھیے میری ان کے ساتھ دوستی, پارٹی کے ساتھ میرا اوریجنل کام ہے نا, مگر دیر آر کویسچنز یو شوڈ آسک ہم اباؤٹ. لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اپوائنٹمنٹ ان کی ہونی تھی تو وہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس سے پہلے آپ لاہور جا کے ان کو ملے, تو کیا عمران خان صاحب نے ان کی مخالفت کی تھی؟ نہیں, میں تو آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کے انٹرویو کے توسط سے ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں جی, اور وہ یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ سے بہت دور رہوں, اللہ مالک ہے کوئی ایسا بڑا دعویٰ بھی نہیں کرتا, مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میری ملاقات باجوہ صاحب سے ہوتی رہی, جو بھی اس زمانے میں جس میں باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے, اور پھر باجوہ صاحب کی اور میری اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں, اس سارے دور کے اندر ویری کلیئرلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ عمران خان صاحب نے, جب شاید عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, جب عمران خان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ باجوہ صاحب سے یہ کہہ دیں کہ جو بھی آرمی چیف آف سٹاف بنے گا اس کو انسٹیٹیوشنل جس کو کہے گا اس کو بننا چاہیے, بالکل کنفرم بات کر رہا ہوں. اچھا, باجوہ صاحب واز ٹیکن اے بیک کہ بھئی عمران خان صاحب کی کوئی پریفرنسز نہیں ہے, تو میں نے کہا جی انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ بالکل جو بنے گا جس کو انسٹیٹیوشن سمجھتا ہے بائی میرٹ اس کو عمران خان ول سپورٹ. پھر کیا ہوا, پھر ایک میں مزید آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے آمنے سامنے بھی جب گفتگو ہوئی تب بھی یہی بات ہوئی, نو پریفرنسز ور گیون اور شیئرڈ. حالانکہ اوپینین دیا جا سکتا تھا کہ کون اچھا ہوگا کون نہیں, عمران صاحب میڈ دس کلیئر اسٹیٹمنٹ. پھر میں سمجھتا ہوں 2-3 گواہ اور ہیں. ایک میٹنگ میں پرویز خٹک صاحب, یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر ہمارے ساتھ تھے. جب پھر یہ کہا گیا, پھر میں نے یہ کہا کہ آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ کہ جو بھی چیف آف آرمی سٹاف کو انسٹیٹیوشن کہے گا اس کو ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کا یہ میسج ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ پھر باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ ان کی مرضی, وہ ریلیز کریں, میں نہیں کروں گا. میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ کیا کمیونیکیٹ کیا گیا. تو اس بات کا نہ میرا اور عمران صاحب کے پاس جب میں مشورہ لینے گیا تھا بالکل ذکر ہی نہیں ہوا, کوئی ریزسٹنس ان کا نہیں تھا, بیکاز وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ بلیوڈ, ان میں وی ہیڈ نہیں, میں تو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, یہ چیز عمران خان صاحب طے کر چکے تھے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی, اور جو گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے کہ نو آبجیکشنز. اب یہ بتائیے کہ حالانکہ لوگ کہتے ہیں اس کے ادروائز بڑے زوروں میں پروگرام ہو رہے ہیں کہ جی انہوں نے اتنی مخالفت کی اور یہ کیا, نہیں کیا. میں بیٹھا ہوں, اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا. اب یہ بتائیں کہ وہ جن مذاکرات کی آپ بھی خواہش رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں ایک ڈائلاگ کی, اس کے لیے ایک سوٹیبل ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے, وہ کب ہوگا آپ بتائیے مجھے, کب ہوگا؟ نہیں, اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے کہ کیا کرے حکومت اور کیا کرے پی ٹی آئی کے؟ میرے خیال سے پری کنڈیشنز نہیں لگائیں. اچھا, جہاں پری کنڈیشنز لگاتے ہیں نا تو حالات انڈیا کے پری کنڈیشنز لگاتا ہے ہر چیز میں, حالانکہ شملہ معاہدے میں طے ہوا کہ بائی لیٹرل کریں گے ہر چیز میں. جب آپ اس کے پاس جائیں کہتے نہیں جی پہلے یہ کرو, پہلے یہ کرو. کتنے سال ہو گئے شملہ کو, 1973 میں ہوا تھا, آپ امیجن کر لیجئے 40-60 سال ہو گئے, نہیں کم ہوئے, گنتی خراب, 40 سال ہو گئے. دیکھیں جو ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا, 3 آدمی پی ٹی آئی کے تھے, 4-5 حکومت کے تھے, تو ایک پوائنٹ ایسا آ گیا تھا جہاں پہ کہ ان کا اتفاق ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, صرف الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی. تو جب وہ واپس گئی پی ٹی آئی کی ٹیم عمران خان صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ یہ 14 مئی سے پہلے کی ڈیٹ دیں, 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو پھر کسی ڈیٹ پہ اتفاق ہوگا. تو کیا وہاں سے دوبارہ شروع ہو, کہاں سے دوبارہ شروع ہو؟ میرے خیال سے یہ ٹرسٹ فیکٹر مسنگ ہے نا. یہ ان مذاکرات کے اندر بھی میں وہ آدمی ہوں جو سب کو مشورہ دیتا تھا کہ یار جو ڈیٹ مل رہی ہے پکڑ لو, جو آپس میں ڈیٹ طے کر رہے, سیاستدان پکڑ لیں اس ڈیٹ کو. That was my honest advice to everybody. ابھی تک عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی کھل کے مذمت نہیں کی. یہ ان سے پوچھیے گا, کرنا چاہیے ان کو, کرنا چاہیے نا.
تو اگر وہ کر دیں. بلکہ میں نے اتنا ضرور سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو کچھ بھی ہو، بار بار کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ دیکھو الفاظ ایسے ہیں جس کو توڑا موڑا جاتا ہے. میں تو آپ جب بیٹھے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو انٹرویو دینا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو بعد میں موڑتے نہیں ہیں، جو میرے ساتھ زندگی میں ایکسپیرینس بہت ہوا ہے. تو لہٰذا جو میں کہتا ہوں وہی جانا چاہیے. تو عمران خان صاحب جو انہوں نے اس کے بعد میں بھی منتظر رہتا ہوں نا کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی طرح بھی میں بھی ایک بڑا لیڈر ہے پاکستان کا، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے کچھ بھی ہو جائے تم پرامن رہنا، ایسے بھی کہا. تو پھر دیکھو جب ماحول صحیح کرنا ہوتا ہے تو کسی کی اچھے کلیم کو پکڑ لیتے ہیں، برے کلیم کو نہیں پکڑتے کہ تم نے 3 سال پہلے مجھے بھی پکڑوایا تھا، ہے نا. اچھے کلیم کو پکڑ لیں، کیوں جب جوڑنا ہوتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو آپ کچھ مذاکرات کے بارے میں یا اس کے امکانات کے بارے میں اتنے آپٹمسٹک پر امید نظر نہیں آ رہے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے انہوں نے پہل کرنی ہے، میں نے تو نہیں کرنی نا، یعنی حکومت نے کرنی ہے مذاکرات. پہلے آپ سے جب پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بطور صدر مملکت میں اس میں پوری کوشش کروں گا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا کوئی کردار جو ہے اس کا چانس ختم ہو گیا؟ نہیں، کوشش تو میں کر ہی رہا ہوں، کوشش میں کرتا رہتا ہوں، مگر یہ کہ جتنی دوریاں جتنی نفرت پھیلتی ہے. اچھا، اور نفرت بڑی انڈیجنس ہے انسان میں، یعنی جب لوگوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے تو چاہے وہ بکنگم پیلس ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ہر جگہ بھائی بھائی میں نفاق ہوتا ہے اور نفرتیں پھر اتنی بڑھتی ہیں. آپ روزانہ خبریں پڑھتے ہوں گے کہ جی اس نے اپنے گھر میں اتنے لوگوں کو مار دیا دشمنی میں. یہ تو روزانہ کی کیفیات ہیں. غصے جو لالی اترتی ہے نا آنکھوں میں، اس سے نکلنا اس نے میری اتنی انسلٹ کی ہے کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس سے نکلنا مشکل ہے. بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے. میں اپنے مضمون نے لکھا اور بڑی میں نے تعریف کی اور میں بڑا امپریسڈ ہوں کہ محمد بن سلمان صاحب ہز ہائنس، انہوں نے جو ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ کیا، کئی دہائیوں کی دشمنیوں کو ختم کیا ہے. یہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں. یہ میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا اور آپ کے سامنے انکشاف کرتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. جو آپ دیکھیں جو شیعہ سنی منافرتیں مڈل ایسٹ کے اندر بڑھ گئی تھیں، اس کو ایک سٹروک آف دا پین سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. تو بڑی لیڈرشپ. تو پاکستان کے اندر بھی میں یہی امید لگاتا ہوں. دیکھو کسی کو ختم نہیں کر سکو گے، اتنا معاملہ خراب ہے. لوگ جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو خراب آئیڈیاز جنم پاتے ہیں. میں نے آپ سے ایم آر ڈی کی تحریک میں آپ نے کہا اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے، مگر خراب آئیڈیاز جنم پذیر ہوئے. سندھو دیش کا معاملہ جنم پذیر ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اکبر بگٹی صاحب کی حکومت کو بھٹو صاحب نے ڈسمس کیا تھا 70s میں، وہ عطا اللہ مینگل صاحب کی. اس کے بعد سے جو وہاں کیفیت پیدا ہوئی وہ آج تک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے جو اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں. یعنی چھوڑ دیجئے کہ کس کی کیا پاپولیرٹی ہے، کسی بھی طبقے کے ساتھ اگر آپ ڈپریویشن کریں گے مائنس دس مائنس دیٹ تو معاملہ خراب ہی رہتا ہے. تو میں سمجھتا 2-3 چیزیں سلور لائننگ ہیں. میں تو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو کے اندر آپ کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے اور بھی میں تلاش کرتا ہوں سلور لائننگ پکڑوں. خود عادتاً آپٹمسٹ ہوں. تو سلور لائننگ کیا تھی کہ ان لوگوں نے یہ کہا، سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی کا کوئی چانس نہیں. اچھی بات. دوسرے وہ کہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں گے، جو اپنا ٹائم ہے اس میں ہوں گے. یہ بھی اچھی بات ہے. یہ 2 سلور لائننگز ہیں. تیسری جو مجھے افسوس ہوا، یہ جس انداز سے پولیس نے ہیومن رائٹس کے ساتھ حشر کیا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. مطلب اس میں 2 رائے نہیں ہے. حکومت کے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ کہیں کہیں یہ زیادتی ہوئی، کہیں کہیں وہ کہیں گے، کچھ کہیں گے بہت زیادہ ہوئی. ٹھیک ہے نا، جو عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب چیزیں بھول گئے دنیا کی. اس وقت آپ کا ہیومن رائٹس کے اعتبار سے دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ کا GSP+ آنے والا ہے. تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے کیا باہر بھی؟ یہ آپ نے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ دے دیا بڑے ہی نرم الفاظ میں. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ آپ نے بیان کیا. یہ اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ آنے والے 1 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پریزیڈنٹ صاحب، آپ وقفے سے پہلے کچھ کتابوں کا ذکر کر رہے تھے تو اور آپ نے نفرت کا بھی ذکر کیا، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. تو نفرت ختم کرنے کے لیے جو نفرت انگیز بیانات دینے والے ہمارے سیاسی دوست ہیں، ان کو آپ کتابیں کیوں نہیں گفٹ کرتے؟ گفٹ کیے میں نے، کیے.
میں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ تھنک اگین بڑی اچھی کتاب ہے، جس کے اندر میں نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ محمد بن سلمان صاحب ہز ہائنس نے کتنی بڑی ٹرن اراؤنڈ کیا، تو وہ کتاب میں نے لوگوں کو گفٹ کی ہے، سیاستدانوں کو بھی کی ہے اور ہمارے فوجی لیڈرشپ کو بھی دی ہے، اس معنی کر کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی تھنکنگ کے حوالے سے ہونا پڑے گا۔ میں آپ سے ایک اور کتاب کا ذکر کر رہا ہوں، وائی نیشنز فیل۔ ہاں یہ تو بہت زبردست کتاب۔ اچھا جی، ڈیرن ایسیموگلو جو ٹرکش ہے آف اوریجن، اوریجنلی آرمینین فیملی لیونگ ان ٹرکی، اس کا اور جیمز رابنسن کی کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں انسٹیٹیوشنز فیل ہوتے ہیں وہاں قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت، اور وہ کہتا ہے کہ دریا کے، بڑی مثالیں ہیں اس کے اندر، وہ دریا کے ایک طرف وہی زرخیزی، دوسری طرف وہی زرخیزی، مگر جہاں انسٹیٹیوشن نہیں ہے وہاں تباہلی، اور جہاں انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں قوم ترقی کر رہی ہے۔ دریا کے دونوں طرف کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اچھی کتاب ہے ابن خلدون کی مقدمہ۔ کیا بات ہے، اصابیہ کے حوالے سے جی۔ ابن خلدون تو یہی کہتا ہے کہ سائیکلک ہے، دنیا میں قوموں میں چینج آتی ہے کہ جو پہاڑوں پر ہوتے ہیں وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ تم لوگ ڈی جنریٹ ہو گئے ہو، ہے نا، تو پھر وہ آ کر تبدیلی لاتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی آپ دیکھیے، میں آپ مثال دیتا ہوں، پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے، انسٹیٹیوشن وہاں کے تباہ حال، اور کوئی بات نہیں، وہاں بھی ٹریجر ہے، مگر افغانستان کا حال دیکھ لیے، پاکستان بہتر ہے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز بہتر ہیں۔ مگر جب آپ پاکستان کے مشرق میں جائیں گے تو بنگلہ دیش اپنے انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے، دو عورتیں لڑتی تھیں، دنیا کہتی تھی کہ لڑائی ختم کرو، ہے جو بھی ہوا وہاں پر ایک اسٹیبلٹی آئی، ان کے انسٹیٹیوشنز بہتر ہیں، پرفارمنگ بیٹر، اکنامک انسٹیٹیوشنز بہتر ہیں، انہوں نے پر کیپٹا جی ڈی پی بھی انڈیا سے بہتر ہے، پر پرسن آف بنگلہ دیش جی ڈی پی انڈیا سے بہتر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کو اس وقت انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو نفرت کا عنصر میں نے آپ سے کہا، وہ تو بڑی بات ہے نا، یعنی حضرت علی نے کسی کو جہاد کے اندر قتل نہیں کیا یہ کہہ کر کہ بھئی تم نے تھوک دیا میرے اوپر تو مجھے غصہ آ گیا اور میں تمہیں اس غصے میں مار دیتا، تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ آدمی پیچھے بھاگ کر پوچھتا رہا کہ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں جب تم مجھے مارنے لگے تھے، تو انہوں نے پھر یہ بتایا۔ تو یہ بڑے لوگوں، میں امید کرتا ہوں، میں نے اپنے مضمون کے اندر بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے اندر بڑائی ہے۔ آئی نو پیپل آن بوتھ سائڈز، بڑائی ہے، حالات کی مجبوری میں اور نفرت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو پیچھے آیا نہیں یہ جاتا۔ سٹیون پنکر کی جو کتاب ہے، یہ آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی بھجوا دیں، ان کو وہ بھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ہاں یقیناً نہیں، میں سمجھتا ہوں سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ میری سمجھ میں اور کچھ آ نہیں رہا حامد میر صاحب کہ میں کس کو کس انداز سے چھوٹا سا لیٹر لکھنا ہے ود رسپیکٹ بس، اور ان کو بھیج دیں۔ نہیں، ضرور بھیج دوں گا، پھر ان کا ہم جواب کا انتظار کریں گے، کتاب انہوں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ نہیں بے شک، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت یہ جو ہیومن رائٹس کی جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے، اس کا خیال پاکستان کو کر لینا چاہیے، بڑی خراب ریت پڑ جائے گی، اور یہ تو پہلے بھی ہوتی ہوگی حامد میر صاحب، مجھے نہیں معلوم، مگر اس وقت سوشل میڈیا اتنی اس کی عکاسی کر رہا ہے، ہر چیز جھوٹ پر نہیں ہے، ہر چیز پروپیگنڈا نہیں ہے۔ موجود ہے نا کہ ہائی کورٹ نے جن لیڈرز کی، رہنماؤں کی، خواتین کی ضمانت لی، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ضمانت لی، ان کو بار بار گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ معاملہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں لایا گیا۔ ان کو ان کی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے کہا کہ یہ خواتین لیڈرز جو ہیں، جو موجود نہیں ہیں 9 مئی کے کسی واقعے میں، جن کی ایویڈنس نہیں، ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ تو جب اسلام آباد پولیس نے چھوڑ دیا تو پنجاب پولیس آگے پکڑ کے لے گی۔ تو یہ اب، اور حامد میر صاحب اس کے آگے یہ تو لیڈر ہے نا، کچھ بچیوں کا میں نے سنا ہے جن کو مارا پیٹا بھی گیا ہے نا، کچھ بچیوں کی مس ہینڈلنگ کا امکان ہوا۔ دیکھو یہ معاشرہ ایسے موقعوں کو بڑی سختی سے روکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں کہیں کوئی مجمع تھا، کسی ویلاگر کو یا کسی جو ٹک ٹاک بنا رہی تھی اس کو مس ہینڈل کیا گیا، تو معاشرے کو کتنا برا لگا سب کو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے خلاف ایویڈنس ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی۔ اچھا، کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مارو پیٹو، کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کورٹ کیس ہے جس طرح سے جو سزا دینی ہے دو، مگر یہ کارروائی سے پہلے تھانوں میں لوگ گھبراتے ہیں، لوگ بڑا ہمیشہ کا مجھے یاد نہیں رہا نام، مجھے یاد نہیں، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب کوڑے پڑتے تھے تو ایک مختار کر کے نام تھا یا کوئی صاحب تھا، سنیماٹوگرافر تھے،
وہ دنیا کے اندر وہ فلمیں لے کر گئے تھے کہ دیکھو یہ کوڑے, اور وہ پبلک, عام پبلک, ان کا بلیف یہ تھا کہ پبلک میں کیا جائے تاکہ لوگ اسے 4 صحافیوں کو بھی کوڑے پڑے تھے. اچھا یہ بتائیں سر کہ جو پہلے ایک سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس کے از خود اختیارات کے حوالے سے ایک قانون منظور کیا, انہوں نے آپ کو بھجوایا, آپ نے اس کو دستخط نہیں کیے, پھر وہ واپس چلا گیا, پھر آیا وہی جو ہاں جو سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے والا بل, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. اچھا اب اس کے بعد انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا ایک قانون منظور کر لیا, تو وہ بھی آپ کے پاس آئے گا؟ آئے گا, اس پہ بھی میں پڑھوں گا. سارے قانون میں پڑھ کر دیکھتا ہوں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کبھی کسی سے قانون کے سلسلے میں بات نہیں ہوئی میری, نہ عمران خان صاحب سے ہوئی, نہ پارٹی سے ہوئی. آئی میک مائی اون اوپینین. جو یہ پوزیشن ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں خود اپنا اوپینین بناؤں, تو آئے گا تو پھر میں اس کو ضرور دیکھوں گا. اچھا آپ نے 20 فروری کو, کیونکہ اس سے بھی میں واقف ہوں کہ بہت ساری چیزیں نیشنل اسمبلی بہت ساری باتیں کرتی ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. جس پولیس والے نے مجھے خوب مارا تھا اور میں اس کو کہتا رہا میں MNA ہوں, جب بلاول چورنگی میں کھلوا رہا تھا نا, اس نے مجھے خوب مارا ہے, لوگ مجھے پروٹیکٹ کرتے رہے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ جو کیا ہوتا ہے پریویلیجز بل, وہ پریویلیجز کا خط میں نے اپنی پریویلیجز کمیٹی کو دیا, تو وہ آئے نہیں 4-5 مرتبہ. اچھا پھر جب آیا اس نے معافی مانگ لی, میں نے معاف کر دیا. مگر یہ کم سے کم ایک میسیجنگ میں چاہتا تھا کہ بھائی کچھ تو خیال کر لو, کسی کو اتنی زور سے نہیں مارو. یہ میرا اپنا نہیں تھا, میں اپنی بات بھی کر رہا تھا کہ ساتھ ساتھ یہ کہ اتنی زور سے نہیں مارو یار, ایسا کون سا ہم نے ظلم کر دیا. ایسے پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم, تو کچھ پتھر وتھر بھی نہیں مار رہے تھے. اچھا آپ نے 20 فروری کو کہا تھا, ایک بطور پریزیڈنٹ جو آپ کا ایک آئینی اختیار ہے, آپ نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس مقررہ ڈیٹ کے اندر الیکشن کروایا جائے. اس پر سپریم کورٹ نے عمل درآمد کروانے کی کوشش کی, لیکن صرف پنجاب میں KPK کو نظر انداز کیا گیا. آپ کے خیال میں KPK کو نظر انداز کرنے سے جو سپریم کورٹ کے ناقدین ہیں ان کو ایک جواز نہیں مل گیا تنقید کا؟ بالکل ملا ہوگا, بالکل ملا ہوگا, ہے نا. سپریم کورٹ بھی میرا خیال یہ ہے کہ اگر یونٹی کا اظہار کرتی, دیکھو سپریم کورٹ کے وہ جو ڈسینٹنگ ججز ہیں اور جو فیصلے دے رہے ہیں, ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان معاملات کے اندر اگر آپ مل کر کوئی فیصلہ کرتے تو پاکستان کو کہیں سے تو ڈائریکشن مل جاتا ہے یار. کوئی بزرگ تو یہ ہوتا جس کی بات لوگ کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے کہ یار یہ باقی جھگڑے الگ, ہمارے جھگڑے الگ, مگر اس معاملے میں ہم یونائٹڈ ہیں. اچھا اس معاملے میں ایک دوسرے کو ایشورنس دے دیتے, بینچز ایشورنسز پہ بن جاتی. آپ سمجھتے ہیں نا, مطلب ان کے یہاں بھی کمیونیکیشن فیلئر ہوا ہوگا, جیسے سیاست میں ہے, جیسے پارلیمنٹ میں ہے. اور وہ پارلیمنٹ جو اپنی سپریمیسی کی بات کر رہی ہے, پارلیمنٹ کا ہیڈ بھی میں ہوں, تو میں اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا, مگر پارلیمنٹ جو اپنی سپریمیسی کی بات کی ہے اس میں 100 ممبران ہیں نہیں. کبھی ان کے استعفے نہیں لینا چاہتے تھے, کبھی لینا چاہتے تھے, پھر کورٹ نے کہہ دیا لے لو تو وہ بھی نہیں لے رہے. نہیں تو جنہوں نے استعفے دیے تھے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے واپس کبھی نہیں آیا. بالکل, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لے لو. ہاں کیونکہ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا نا, وہ استعفے دے رہے تھے تاکہ چیلنج کریں سسٹم کو. اچھا جب انہوں نے استعفے, انہوں نے کہا یار یہ چیلنج نہیں ہو رہا تو واپس آؤ. جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایک ایک کا لیں گے, پھر نہیں ہم سب کا لیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں غریب آدمی کو کہہ رہا ہوں کہ تم قانون کی پابندی کرو. میں بار بار اس پر آتا ہوں, مجھے خود اچھا یہ انکشاف میرے پر ہوا پچھلے جمعے کو کہ میں سب چیزوں پر یہی کہہ رہا تھا کہ یار وقت کی پابندی کرو. میں کہا اگر میں غریب آدمی ہوں, ان پڑھ ہوں. وہ ایک بچے کا ویڈیو میں نے دیکھا, وہ مجھے رونا آ گیا اور میں نے اللہ میاں سے رو کر گڑ گڑا کر معافی بھی مانگی. وہ بچہ شاید اتنا بڑا ہوگا, ایک عورت اس کا انٹرویو لے رہی ہے, وہ کہیں اسی ہنگامے میں کہیں پھر رہا ہے. اچھا لنگڑاتا وہ آیا ہے نا, اور اس کو پوچھا تم لنگڑا کیوں رہے؟ اس نے کہا جی ٹیئر گیس شیل لگا ہے. اچھا اس کے ہاتھ میں سوٹی بھی تھی, کوئی ایسی ٹینی شینی ہے نا. وہ انتظار ہی, اس کو فکر ہی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا انٹرویو کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے اب؟ اس نے کہا میں جا کر بدلہ لینے جا رہا ہوں. اور وہ بھاگتا ہوا جناب, لنگڑاتا ہوا بھاگتا ہوا پولیس کے پھر پیچھے چلا گیا. تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ 2.70 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. میں اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے, میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بس چل رہی تھی اور کنڈکٹر میں اور پیسنجر میں لڑائی بھی, ویلیز میں, کاغان وغیرہ میں. وہ لڑائی جب ڈرائیور نے نوٹس کرنا شروع کیا
تو پوری بس کھائی میں گر گئی, سب مر گئے. تو میں اور آپ کیا بات کریں, تو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے حقیقت روزانہ کے واقعات, روزانہ کی تکلیف, روزانہ کی چبھن سے تھوڑا سا اوپر ہو کر دیکھیں تو شاید فریم آف مائنڈ میں یہ بات آ جائے کہ یہ میرا پاکستان ہے. ایک چھوٹا سا بریک اور لینا ہے جی, اس کے بعد 3 بڑے اہم سوال ہیں وہ کرنے ہیں پریزیڈنٹ صاحب. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پریزیڈنٹ صاحب, عمران خان کی پچھلی دفعہ جب گرفتاری ہوئی تو آپ نے خط لکھا, جس انداز میں گرفتاری ہوئی تھی اس پہ دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے ہی حالات ہوں گے یا اب حالات کچھ مختلف ہوں گے؟ میرا خیال سے عمران خان صاحب نے خود بھی اپیل کی ہے نا, ان کو بھی میں ان کو نہ ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ کچھ کہہ سکتا ہوں. انہوں نے بھی مسلسل اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا نقصان ہوا تو وہ بھی اپیل کر رہے ہیں. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملات, میرا کنوکشن ہے کہ جن ممالک کے اندر معاملات قابو سے نکلے ہیں تو وہ ٹونیشیا جیسی کیفیت, مصر جیسی کیفیت میں آ جاتے ہیں. جب عوام فرسٹریشن میں نکل آئے, اور وہ فرسٹریشن آیا ہے, مہنگائی کا بھی فرسٹریشن ہے, اور آپ کی لڑائیاں ہیں کیا, مطلب اس سے آدمی سے کیا تعلق ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کتنی تکلیف ہوئی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, جب آرمی کی چیزوں کو نقصان پہنچا, اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے اعتبار سے. یہ فیصل آباد کے اندر کیپٹن اسفندیار شہید کی جگہ کو بھی خراب کیا گیا, اس کے بورڈ کو گرایا گیا. تو میں وہ صدر ہوں جو صدر بننے سے پہلے بھی مصر رہتا تھا کہ شہداء کے پاس جاؤں. مجھے یاد ہے کہ وہ مریم مختار پائلٹ تھی, اس کا کریش ہوا تھا. جی جی. تو میں ملیر اس کو ملنے گیا, اپنا جلسہ عمران خان نے اور ہم نے سیکریفائز کیا, نتیجہ یہ ہوا لانڈی کا جلسہ نہیں ہوا, لوگ خفا ہوئے, چیزیں توڑی, اسٹیج توڑا, مگر ہم نے کہا کہ آپ کے جانے سے پہلے مریم مختار کے گھر ہم گئے ملیر کینٹونمنٹ میں. میں وہ واحد پریسیڈنٹ ہوں جو ہر شہید کے گھر فون کرتا ہے, ہر شہید کے گھر. آئی ایم میکنگ دیٹ کلیم, کوئی پریسیڈنٹ نے نہیں کیا ہوگا. اور 200 کے قریب ہیں, میں نے ابھی ان سے کہا تھا پچھلے 2 سال کے اندر, 2.5 سال میں یہ زیادہ 200 کے قریب ہیں جن کے ماں باپ سے بات کی, جن کے بھائیوں سے بات کی, جن کے بچوں سے بات کی اگر موقع ملا. مجھے خود غم ہوتا ہے. تو شہداء کے ساتھ اگر یہ کیفیت ہو تو مجھے کتنا غم ہوگا. تو آپ کو کافی تکلیف ہوئی ہوگی جب وہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی یادگار پہ جب حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی, تو آپ کو تو بڑی ظاہر ہے یار. اچھا اب کیا ہوا یعنی کیا, مجھے نہیں معلوم کہ کیسے, کس نے یہ کرایا, کس نے کیا, کن لوگوں نے یہ کیا. کیا وہ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کو بورڈ نظر آیا تھا؟ یہ بھی تو سوچو ذرا. مگر سزا ملنی تو چاہیے نا, ہے نا. سزا اس لیے ملنی چاہیے کہ واٹ ایور دا ریزنس, سرکار کی چیز, فوج کی, لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شہداء کا, یعنی جو اس آبادی میں ہو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شہداء کا ہے. صاحب آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا جس میں شہریار افریدی صاحب مجمع کو کہہ رہے ہیں آؤ چلے جی ایچ کیو کی؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں. جی ایچ کیو کی طرف؟ ہاں, جی ایچ کیو کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ چلو جی ایچ کیو کی طرف. اور مراد سعید صاحب کی ایک, اچھا اس میں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ضروری ہے اور الفاظ کا چناؤ دیکھنا ضروری ہے. اور میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, ایک وہ جس نے توڑا پھوڑا, ایک وہ جو کہہ رہا ہو کہ جی ایچ کیو جا کر توڑو پھوڑو, اور ایک وہ جو کہہ رہا ہو کہ جی ایچ کیو کے باہر پروٹیسٹ کرو. تو یہ الفاظ کے چناؤ سب کے دیکھیں, سب کی کارروائی دیکھیں, سب کی حرکات دیکھیں, اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر کے ان کو سزا دیں جنہوں نے یہ توڑ پھوڑ کرائی ہے. اچھا اب ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اب اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوتا تو اب تو ہو ہی نہیں سکتا, اب تو الیکشن ہوگا تو اکٹھا ہی ہوگا. اچھا تو یہ انہوں نے کہا بھی ہے. اب سوال جو ہے وہ میرا آپ کی طرف آ گیا نا. مناسب بتائیے. آپ کی مدت ختم ہو رہی ہے, کچھ 2 مہینے میں ختم ہو رہی ہے جی. تو اگر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی موجود نہیں ہوگی تو آپ کا الیکٹرل کالج بھی موجود نہیں ہے, تو آپ اپنی مدت ختم ہونے پہ گھر چلے جائیں گے یا پسند فرمائیں گے کہ ابھی بیٹھا رہوں؟ جو آئین کہتا ہے اسی اعتبار سے. آئین کے مطابق تو آپ سٹے کر سکتے ہیں, مگر میں چاہتا ہوں کہ الیکشن جلدی ہو جائے, اور پھر کوئی اور بھی آئے, الیکشن ہو, مجھے فارغ کیا جائے. تو اگر الیکشن نہیں ہوتا پھر یہ تو پھر وہ سوچیں گے جو الیکشن نہیں چاہتے. میں سب چاہتے ہیں الیکشن. فائنلی دیکھو الیکشن ہی عکاسی کرے گا یہ اوپینین بنانا کہ جی لوگ میرے ساتھ ہیں, لوگ اس کے ساتھ ہیں, لوگ اس کے ساتھ ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے بھائی, تو الیکشن کرائیں.
کچھ اس سے پہلے بات چیت کر لیں. میرا ملک ہے تباہ ہو رہا ہے, ہر اعتبار سے تباہ. ہم نے اور آپ نے کتنی باتیں کی, پولرائزیشن ہو رہا ہے. مجھے خوف ہے کہ بلوچستان والی کیفیت جو بنی وہ ان کے مینگل صاحب کی حکومت ختم کرنے کے بعد سے بنی. جو سندھ کے اندر موومنٹ چلا MRD کا, اس میں لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یعنی یہ آپ یہ کہ وہ اینٹی, جس کا بھی اینٹی تھا, مگر لوگوں نے بلیف میں بڑی قربانیاں دی ہیں. تو لہٰذا ایسی یہ سارے واقعات اپنے اثرات چھوڑتے ہیں, اور اس کا سب سے اچھا حل. اچھا مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب الیکشن ہوتا ہے نا, تو یہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں کبھی نہیں جیتی. یعنی سندھو دیش کے حوالے سے جو چاہتے تھے کہ سندھ کا صوبہ الگ ہو, وہ جیتے کبھی نہیں. حالانکہ ان کو جتوانے کے لیے پیسے بھی دیے گئے تھے. ہاں, بس جیتے کبھی بھی نہیں. اصغر خان کیس میں آپ کو پتہ چل گیا تھا نا, جی انہوں کس نے نے پیسے دیے تھے GM سید صاحب. جی ہاں, یہ وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا, میں نے آپ سے میرے اپنے مضمون میں لکھا کہ کبھی پارٹی بناؤ, کبھی توڑو, کبھی اس کی اینٹی ڈوٹ بناؤ. آج کل تو PTI میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ عارف علوی صاحب, یاد دیجیے. تھینک یو.